الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، بات چل رہی تھی سورہ فاتحہ کے حوالے سے۔ اس سے قبل میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اپنے بندے کو دعا کے آداب اور طریقے بتائے ہیں، اور ان آداب میں طریقہ یہ بتایا کہ جب اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کیا جائے، اللہ کی تعریف کی جائے، اللہ کی عظمت اور بڑائی کو کہا جائے۔ تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے دعا کیا مانگنا ہے یہ بھی بتا دیا، دعا کو کس طریقے سے مانگنا ہے یہ بھی بتا دیا۔ اللہ نے یہ بتایا کہ اے میرے بندے، کہ جب تم مجھ سے مانگو تو میری تعریف کو بجا لاؤ، میری حمد کرو، میری ربوبیت کو بیان کرو، میری پاکی اور تسبیح کو بیان کرو، اور پھر اس دعا کے اندر اللہ سے کیا مانگنا ہے اللہ نے یہ بھی بتا دیا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی کو اس کے منزل مقصود تک تمام خیر خواہی اور مہربانی کے ساتھ اس کی رہنمائی کرنا، اس کا نام ہدایت۔ اور ہدایت کے مختلف درجات ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت تمام مخلوقات کو شامل ہے، خواہ وہ مخلوق ذوی العقول ہو یا غیر ذوی العقول ہو، کہ چرند پرند، حیوانات، چوپائے، انسان، تمام کو یہ ہدایت شامل ہے۔ اور ہدایت کا دوسرا درجہ تو یہ ہے کہ صرف ذوی العقول کو شامل ہے، جس میں انسان اور جنات آتے ہیں۔ اور ہدایت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسانوں میں خاص انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اور اللہ کے نیک مقرب بندے اور متقیوں کو اللہ تبارک و تعالی وہ درجہ عطا فرماتے ہیں۔ ہدایت کا تیسرا درجہ یہ ہے۔ کسی کو ہدایت پر لانے کے لیے عام طور پر دو ہی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کسی کا ہاتھ پکڑ کر اسے ہدایت کے راستے پر لا دے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر یہ اختیار آپ کو حاصل نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں جسے چاہیں کسی کا ہاتھ پکڑ کر اسے ہدایت کے راستے پر لا دے، تو دوسری صورت یہ ہوگی کہ آپ اسے ہدایت کا راستہ بتا دے، ہدایت پر چلنے کی ترغیب دے دے، ہدایت پر چلنے کی دعوت دے دے،
اور ہدایت پر چلنے کی جو نشانات ہے، علامات ہے، وہ بیان کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اللہ تعالی جب چاہے جسے چاہے ہدایت عطا کر سکتا ہے، اسے ہدایت کے راستے پہ لا کے کھڑا کر دے، مگر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چاہے کسی کو ہدایت دے دے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اللہ کے نبی ہدایت کا راستہ بتا دے، ہدایت کا راستہ بتا دے۔ تو بندہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے۔ یہاں ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ انبیاء کرام علیہم السلام تو ہدایت پر ہیں ہی، اسی طریقے سے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے مقربین میں سے ہیں، صالحین، یہ سارے ہدایت پر ہیں۔ اس کے باوجود بھی انبیاء بھی اور صالحین بھی، اللہ کے مقربین بھی اللہ سے صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیا اس کا یہ معنی کہ معاذ اللہ کہ یہ حضرات ہدایت پر نہ تھے اس لیے ہدایت کی دعا مانگ رہے تھے؟ تو ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ہدایت اپنے اندر ایک وسیع تر معنی اور مفہوم رکھتا ہے۔ جس طرح ہدایت کا ایک معنی یہ آتا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ بتا دے، اسی طریقے سے ایک معنی آتا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر گامزن فرما دے، اس پر استقامت فرما دے، اس پر ثابت قدم فرما دے۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اور اللہ کے صالحین بندے جو متقی ہوتے ہیں، وہ اللہ سے ہدایت کی دعا جو مانگتے ہیں وہ دوسرے معنی میں مانگتے ہیں کہ ہمیں ہدایت پر ثابت قدم فرما دے۔ صراط مستقیم، صراط مستقیم اسے کہتے ہیں جس میں نہ تو افراط ہو نہ تفریط ہو بلکہ اعتدال ہو۔ افراط کہتے ہیں حد سے گزر جانے کو، اور تفریط کہتے ہیں حد سے اتر جانے کو، اور اعتدال کہتے ہیں حد پر رہنے کو۔ تو جو حد سے گزر جائیں وہ اہل بدعت والے ہیں، اور جو حد سے اتر جائیں وہ اہل الحاد والے ہیں، اور جو حد پر رہیں یعنی کہ اعتدال پر رہیں وہ اہل سنت والجماعت والے ہیں، وہ اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ تو یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، جب بندے نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر، تو اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ اس راستے پر جس پر اللہ کی طرف سے انعام ہوا ہے، ان لوگوں پر۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہدایت صرف اور صرف قرآن اور حدیث ہے، تو اللہ تبارک و تعالی آگے صاف کہہ دیتا کہ صراط القرآن والحدیث، لیکن اللہ نے یہاں پر صراط الذین انعمت علیہم فرمایا، اور یہ بتا دیا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام جو اس ہدایت کے راستے پر چلے اور ثابت قدم رہے، جو ان کے طریقے پر، ان کے بتائے ہوئے تعلیمات پر اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا وہ بھی ہدایت پر ہوگا، ان کے نقش قدم پر چلے گا وہ بھی ہدایت پر ہوگا۔
کیونکہ قرآن کریم نے دوسرے مقامات پر صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر کی ہے، وہ یہ کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ نے جن لوگوں پر انعام فرمایا ہے ان میں سب سے پہلا جو مقام اور درجہ ہے وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ہے، وہ نبی کا درجہ ہے۔ اس کے بعد صدیق کا ہے، صدیقین کا ہے، اس کے بعد شہداء کا ہے، اس کے بعد صالحین کا ہے۔ تو امت میں ایک طبقہ تو وہ ہے جس نے انبیاء کی ختم نبوت کا انکار کیا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ ایک طبقہ وہ ہے جس نے صدیق کی صداقت کا انکار کیا، اور ایک طبقہ وہ ہے جس نے شہداء کی شہادت کا انکار کیا، اور ایک طبقہ وہ ہے جس نے صالحین کی کرامات کا انکار کیا۔ جبکہ قرآن کریم یہ بیان کر رہا ہے کہ جس طرح نبی کی بات حجت ہے اسی طرح صدیق کی صداقت بھی حجت ہے، اسی طریقے سے شہداء کی شہادت بھی حجت ہے، اور اسی طریقے سے صالحین کی کرامت بھی حجت ہے۔ ایسا نہیں کہ نبی کی معجزات اور ان کی نبوت کو تو تسلیم کر لیا جائے مگر صدیق کی صداقت کا انکار کر دیا جائے، یا نبی کے معجزات اور نبوت کو تسلیم کر کے صدیق کی صداقت کو بھی تسلیم کر کے پھر شہداء کی شہادت کا انکار کر دیا جائے، یا پھر نبی کی معجزات اور صدیق کی صداقت اور شہداء کی شہادت کو تسلیم کیا جائے مگر صالحین کی کرامات کا انکار کر دیا جائے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ان کی نبوت اور ان کے معجزات پر بھی ایمان لانا ہے، صدیق کی صداقت پر بھی ایمان لانا ہے، اور شہداء کی شہادت پر بھی ایمان لانا ہے، اور صالحین کی کرامات پر بھی ایمان لانا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے دوستو بزرگوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے یہاں ایک ترتیب بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلے انعام یافتہ لوگوں میں نبی کا ذکر فرمایا، پھر صدیق کا ذکر فرمایا، پھر شہید کا ذکر فرمایا، پھر صالحین کا ذکر فرمایا۔ اس ترتیب کے ساتھ اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے، اور یہ بتا دیا کہ نبی کا درجہ سب سے پہلے ہے، صدیق کا درجہ نبی کے بعد ہے، اور شہید کا درجہ نبی اور صدیق کے بعد ہے، اور صالحین کا درجہ نبی، صدیق اور شہداء کے بعد ہے۔ ایسا نہ ہو کہ صالحین کو نبی کے مقام پر کھڑا کر دیا جائے اور پھر نبی کو خدا کے مقام پر کھڑا کر دیا جائے، بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی نبی ہے، علی علی ہے، ولی ولی ہے۔ نبی نبی ہے، علی علی ہے، ولی ولی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ولی کو علی کے مقام پر اور علی کو نبی کے مقام پر کھڑا کر دیا جائے اور نبی کو خدا کے مقام پر کھڑا کر دیا جائے۔ تو اللہ نے یہاں پر صراط مستقیم کے بارے میں بیان فرمایا کہ بندہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سے صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا کرتا ہے۔ اللہ نے آگے بیان فرما دیا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر ہم نے انعام فرمایا ہے وہ راستہ در حقیقت صراط مستقیم کا راستہ ہے، اور وہ راستہ نبی کا راستہ ہے، صدیق کا راستہ ہے، اور شہید کا راستہ ہے، اور صالحین کا راستہ ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے مزید آگے یہ بیان فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ذکر فرمائی ہے۔ ایک تو یہ کہ جن لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے اور جو لوگ بھٹک چکے ہیں، ان دونوں طبقات کے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک جن پر غضب نازل ہوا اور جو لوگ بھٹک چکے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اور تفاسیر کی کتب میں موجود ہے کہ ایک طبقہ وہ ہے جو یہود کا ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو نصارہ ہے،
یہود یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لانے والے تھے، تورات کو جاننے والے تھے۔ تورات کے اندر جو بشارتیں موجود تھی، جو خبریں موجود تھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اور آخری نبی کے پیغمبر ہونے کے بارے میں، یہ ساری چیزیں وہاں موجود تھی۔ تو یہود ان چیزوں کو جانتے تھے، مگر پھر بھی ضد کی وجہ سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہم السلام کی توہین کیا کرتے تھے، ضد کی وجہ سے۔ اور ایک طبقہ وہ تھا نصارہ کا، جو لا علمی کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا کرتے تھے۔ تو آدمی کی گمراہی کی دو بنیادی وجہ ہوتی ہے، یا تو علم ہوگا اور اس کے ساتھ ضد بھی ہوگا، اور ضد علم پر غالب ہوگا تو آدمی گمراہ ہو جائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یا تو سرے سے اس کے پاس علم ہی نہ ہوگا اور وہ جہالت کا شکار ہوگا۔ تو یہ دونوں چیزیں گمراہی کا سبب ہے، ضد ہونا یہ بھی گمراہی کا سبب ہے، اور جہالت ہونا یہ بھی گمراہی کا سبب ہے۔ مگر یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے کہ ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے، مگر جہالت کا بسا اوقات علاج ہو جاتا ہے۔ ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے، مگر جہالت کا بسا اوقات علاج ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کم علمی کی بنیاد پر اگر کسی چیز کی مخالفت کرتا ہے، حق کی مخالفت کرتا ہے، تو پھر جب اس کے پاس حق واضح ہو جائے تو وہ اپنے کم علمی کا اعتراف کر کے حق کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن ایک آدمی کے اندر ضد ہو اور حق اس کے سامنے واضح بھی ہو جائے تو ضد کی بنیاد پر تب بھی حق کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہود یہ ایک ضدی طبقہ تھا، اور نصارہ یہ جہالت کے سمندر میں غرق تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے غیر المغضوبی فرمایا تاکہ پہلے ضدی لوگوں کا یہ رد ہو جائے، اس کے بعد جو ظالم فرما کے نصارہ کا رد فرما دیا، اور یہ بتا دیا کہ ضد کا علاج دنیا میں ممکن نہیں ہے، البتہ جہالت کا علاج دنیا میں ممکن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دو باطل فرقوں کا رد فرمایا ہے، ایک یہود کا اور ایک نصارہ کا۔ لیکن یہ رد خاص یہودیت کے ساتھ یا نصرانیت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ جس کے اندر بھی ضد پایا جائے گا اور جس کے اندر بھی جہالت پائی جائے گی وہ اس آیت کے ضمن میں داخل ہوگا۔ یہ البتہ اور بات ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لائیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کو اور آپ کے فرمان کو، آپ کے قول و فعل کو اپنی زندگی میں ابھارنے کی کوشش کریں، اور صراط مستقیم پر گامزن رہے، صراط مستقیم پر گامزن رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو صراط الذین انعمت علیہم ان حضرات کے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے راستے سے اللہ تعالی ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ باقی باتیں انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں پھر آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔